بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میں غربت دور کرنے گھر سے نکلی تھی اور حالات نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہم تو اپنے دیس میں بھی محنت کش لوگ تھے۔ ابا کی تھوڑی سی زمین تھی، وہ اور بھائی صبح سے شام تک اپنے کھیتوں میں دھان بویا کرتے تھے۔ ہمیں 2 وقت کی روٹی میسر تھی، سو خوشحال تصور کیے جاتے تھے، کیونکہ جہاں ہم رہتے تھے وہاں 2 وقت کی روٹی بھی لوگوں کو نصیب سے ملتی تھی۔ میرے باپ اور بھائی کی محنت کی وجہ سے ہمارے گھر میں اچھا کھانا پکتا تھا۔ اس بار بھی ہماری فصل بہت اچھی ہوئی تھی، لہٰذا میں نے بھیا سے فرمائش کی کہ جب منڈی میں فصل بیچنے جاؤ تو میرے لیے سینڈل لے آنا۔ تیرے لیے سینڈل لاؤں گا اور چوڑیاں بھی، تو فکر نہ کر، اس نے جواب دیا تھا۔ لیکن اس وقت سارے منصوبے ہاک میں مل کے جب ایک طوفانی رات نے ہمارے ہرے بھرے کھیت اور کھلیان اجاڑ دیے۔ پہلے بند ہوا کہ جکڑ چلے، پھر بارش شروع ہو گئی۔ اتنی تیز بارش ہوئی کہ پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس کے بعد سالہ باری ہونے لگی جس نے ہماری کھڑی فصلیں اجاڑ دی۔ کھانے کے لیے دانا نہ بچا تو ابا اور بھیا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ امی رو رہی تھی کہ اب کیا کھائیں گے اور کیوں کر جئیں گے۔ قدرت کے سامنے سبھی بے بس تھے۔ یہ تو قدرتی آفات تھی جس کو روکا نہ جا سکا تھا۔ گھر میں اناج کا تھوڑا سا ذخیرہ باقی تھا۔ کچھ دن گزارا ہوتا رہا۔ اب نئی فصل کے اگنے اور اس کو منڈی میں فروخت کرنے میں بہت وقت درکار تھا۔ اناج ختم ہو گیا تو ابا نے بھائی سے کہا کہ تم نوکری ڈھونڈو، فصل تو موسم پر ہوگی، اتنے دن کیا کریں گے۔ بھائی شہر چلا گیا اور اس کو ایک کام مل گیا۔ وہ ہمیں گزارے کے پیسے بھجوانے لگا، مگر بازار کے کھانے سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اماں کو علم ہوا تو بیٹے کی فکر سے بیمار رہنے لگی۔ تبھی ابا نے بھیا کو پیغام بھجوایا کہ آ کر اماں سے مل جاؤ، وہ تمہاری جدائی کے صدمے سے بہت پریشان ہے۔ پیغام ملتے ہی بھائی اسی شام روانہ ہو گیا۔ اگرچہ اس روز موسم خراب تھا اور ندیوں میں طغیانی کی صورت تھی، بارش ہو رہی تھی، راستے بھی خراب تھے۔ بھائی نے بس کا سفر چنا تھا۔ سڑک پر پھسلن اور جا بجا گھڑے تھے۔ دوران سفر بس کی راڈ کھل گئی یا کچھ ہوا کہ ڈرائیور گاڑی پر قابو نہ رکھ سکا اور وہ ایک درخت سے جا کر ٹکرائی۔ میرا بھائی بھی دیگر مسافروں کے ساتھ شدید زخمی ہوا۔ ابا کو اطلاع ملی، بھائی کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن ہوگا جس کے لیے بہت سے روپیوں کی ضرورت ہے، جبکہ ہمارے پاس گھر میں 2 ٹکڑے تک نہ تھے۔ مجبوراً ابا نے زمین سستے داموں بیچ دی اور بیٹے کا علاج کروایا۔ اس کی جان تو بچ گئی مگر وہ ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو گیا۔ زمین ہی تو ہمارا سہارا تھی، یہ سہارا بھی جاتا رہا۔ اب ارد گرد کے لوگوں کی طرح ہمارے گھر بھی فاقے ہونے لگے۔ ایک رات تیز بارش ہو رہی تھی کہ ایک شخص نے ہماری جھونپڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابا نے دروازہ کھولا، وہ بولا میں نزدیک ہی رہتا ہوں، گھر جا رہا تھا کہ بارش آ گئی، آپ کی کٹیا میں روشنی دیکھی تو یہاں پناہ کے لیے آ گیا، رستہ بہت خراب ہے اس لیے آگے نہیں جا سکتا، ایک رات کے لیے مجھے پناہ دے دو۔ یہ شخص کسی پڑھے لکھے کی مانند بڑی شستہ بنگالی بول رہا تھا۔ تبھی ابا نے اس کو اندر لے آئے۔ ہم جو روکھا سوکھا کھا رہے تھے اس میں ایک کھانے والا اور شامل ہو گیا، اسے بھی کھانا دیا۔ وہ کھا کر ایک طرف سو گیا، میں بھی وہی سو رہی تھی کہ باقی گھر بارش سے گیلا ہو رہا تھا۔ جتنی بار رات کو آنکھ کھولی میں نے محسوس کیا وہ اجنبی جاگ رہا ہے اور میری طرف دیکھ رہا ہے۔ اس خیال سے میری نیند اڑ گئی کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے۔ صبح ہو گئی، گھر میں امی اور میں پہلے جاگ جاتی تھی۔ ہم باورچی خانے گئی، ماں نے قہوہ بنایا اور کہا کہ اس مہمان کو دے آؤ۔ میں نے اس کو قہوہ دیا، اس نے شکریہ کہا۔ اس کی نظر بار بار میری طرف اٹھتی تھی جیسے شکاری چوکس انداز میں اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ گھر کی حالت سے اس نے ہمارے حالات کا اندازہ کر لیا تھا۔ اب اس نے ابا کو اپنے دام میں الجھانا شروع کر دیا۔ کہنے لگا میں فلاں شہر میں ایک دکان کا مالک ہوں، اگر آپ میرے ساتھ وہاں چلے تو میں آپ کو کام دلا سکتا ہوں۔ اس نے کچھ رقم جو ہمارے حساب سے بہت زیادہ تھی ابا کو دے دی۔ رقم بطور ایڈوانس تھی۔ ہمارے لیے تو یہ دن عید کا دن ثابت ہوا کہ جہاں 1 روپیہ بھی موجود نہ تھا وہاں اتنے سارے پیسے وہ شخص دے گیا تھا۔
ابا نے رخت سفر باندھ لیا۔ تب اس شخص نے کہا اگر آپ اپنی بیٹی کو بھی لے چلے تو میں اس کی تنخواہ بھی آپ کو ابھی ایڈوانس دے دیتا ہوں۔ اتنے سارے پیسوں کا اور سن کر میرے والد کی آنکھیں چمک آئی، جیسے کئی دن کا پیاسا صحرا کا مسافر سامنے سراب کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ یوں امی نے میرا سامان بھی ابا کے سامان کے ساتھ باندھ دیا۔ میں ابا کے ساتھ جا رہی تھی، پھر بھی جانے کیوں میرا دل ڈوب رہا تھا۔ یوں لگتا تھا اب میں کبھی گھر واپس نہیں آ سکوں گی۔ میری چھٹی حص بار بار مجھے خطرے سے آگاہ کر رہی تھی، مگر میں مجبور تھی۔ والد نے کہا چلو تو میں خاموشی سے ان کے ساتھ چلی گئی۔ چلتے وقت گھر پر ایک آخری نگاہ ڈالی، ماں کو دیکھا تو رونا آ گیا۔ برا ہوا اس غربت کا کہ اس نے مجھ کو کہیں کا نہ چھوڑا، ادھر بدر کر دیا۔ شام کو ہم بس میں سوار ہوئے، ساری رات سفر کرتے رہے، صبح ایک شہر میں پہنچے۔ میں نے شہر پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اس نے ابا کو دکان پر ملازم لگا دیا اور مجھے ایک گھر میں ٹھہرا دیا۔ کہنے لگا کہ فکر نہ کرے، یہاں عورتیں چمڑے کے پرس مشین پر سیتی ہیں، فیکٹری کھلے گی تو تم کو وہاں کام مل جائے گا، کچھ دن یہاں رہنا ہوگا۔ ابا نے گھر ہاتھ بھیج دیا تاکہ اماں کو تسلی ہو، اور گھر سے جواب بھی آ گیا۔ یہی آدمی ہم کو گھر سے آئے خطوط پڑھ کر سناتا اور ان کی طرف سے جواب بھی لکھ کر بھجواتا تھا۔ اس شخص کا نام قاسم تھا۔ ایک روز اس نے بتایا کہ گھر سے خط آیا ہے، بھائی کی طبیعت خراب ہے، آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ خبر سن کر میں پریشان ہو گئی، کیونکہ حادثے کے بعد سے میرے بھائی کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی۔ ابا کے پاس کرایہ نہیں تھا، قاسم نے ہی اپنے پیسوں سے ٹکٹ لے کر دی اور سفر خرچ کو بھی رقم دی۔ میں رونے لگی، والد جا رہے تھے، میں نے کہا مجھے بھی جانا ہے۔ قاسم بولا بیٹی دیکھو بارش تھم گئی ہے، ایک دو روز میں راستے صاف ہو جائیں گے اور فیکٹری کھل جائے گی، اور ضرورت مند خواتین کو انہوں نے کھپا دیا تو پھر تم کو نوکری نہ ملے گی۔ تم ذرا حوصلے سے کام لو، تمہارے ابا دو چار روز میں لوٹ آئیں گے۔ میرے رونے سے میرا باپ پریشان ہوا، مگر ٹکٹ کے پیسے بھی نہ تھے، سو میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ میں مجبوراً آنکھوں میں نمی بھر کر چلی گئی۔ ان کے جانے سے مجھے یوں لگا جیسے یہ جہاں ہی ویران ہو گیا ہے۔ اداسی مجھ پر برس پڑی اور چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ شام کو وہ شخص گھر لوٹا اور کہنے لگا تیار ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کام کی جگہ دیکھ آیا ہوں، اب تمہیں بھی دکھاتا ہوں۔ میں بادل ہوستہ تیار ہو گئی۔ کام کے لیے ہی تو اتنا لمبا سفر کر کے آئی تھی اور اب ایک اور لمبے سفر پر جانا تھا۔ جب راستہ کسی طور پر ختم نہ ہو رہا تھا تو میں نے جان لیا یہ خیر کا سفر نہیں۔ گاڑی کا سفر ختم ہوا تو ہم ندی کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ اب لانچ کا سفر شروع ہو گیا۔ سمجھ گئی کہ ہم فیکٹری نہیں جا رہے، کسی دوسرے دیس ہی جا رہے ہیں۔ میں لانچ میں اکیلی نہ تھی، کچھ دوسری خواتین بھی کام کی تلاش میں جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ فیکٹری شاید کسی دوسرے جزیرے پر ہے۔ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جزیرہ کون سا ہے اور ہماری منزل کہاں ہے، تاہم ہمیں لے جانے والے ضرور جانتے تھے کہ ہماری منزل کہاں ہے۔ جب لانچ کنارے لگی، پتہ چلا کہ یہ ہمارا بنگلہ دیش نہیں بلکہ ہم کو یہاں تک لانے والوں کا دیس ہے۔ یہ ہمارا پڑوسی ملک تھا۔ انہوں نے ہم کو ایک گھر میں بند کر دیا۔ دوسرے دن ایک آدمی ہمیں ایسی جگہ لے گیا جہاں ہوا کی بیٹیاں بیچی اور خریدی جاتی ہیں۔ یہاں میری ہم وطنوں کی بولی لگائی جا رہی تھی۔ خریدنے والے قیمت دیتے اور کسی جانور کی طرح اپنا خریدا ہوا مال ہانک کر لے جاتے۔ یہاں کوئی چہرہ شناسا نہ تھا۔ مجھے ایک ایسے شخص نے خریدا جو بیوی بنا کر عورتوں کو مشرقی وسطی ممالک میں لے جاتا تھا اور وہاں باندی کے طور پر فروخت کر دیتا تھا۔ اس سے مجھے جس دوسرے شخص نے خریدا وہ دن بھر مجھ سے کام لیتے اور رات کو جانوروں کے باڑے میں بند کر دیتے۔ انہوں نے مجھے جانوروں کے باڑے میں سونے کی جگہ دی تھی۔ میں نے وہاں انت تک محنت کی اور کئی ماہ قید رہی۔ اس دوران مالک جب چاہتا مجھ سے اپنی خوابگاہ کی رونق بڑھا لیتا۔ میں تو ان کی خریدی ہوئی باندی تھی، بھلا میرے اور کیا حقوق تھے؟ سب حقوق تو اسی کے تھے۔ جب اس شخص کا مجھ سے دل بھر گیا تو کہیں اور میرا سودا کر دیا۔ آہستہ آہستہ میری شناخت گم ہوتی گئی۔ میں تو یہاں فریاد بھی نہیں کر سکتی تھی، ان لوگوں کی زبان بھی مجھے نہیں آتی تھی۔ جو کچھ یہ آپس میں گفتگو کرتے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اب جس نے مجھے خریدا وہ بال بچے دار آدمی تھا اور اس کی بیوی بیمار تھی۔ گھر میں بیوی کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھے بیوی کی دیکھ بھال کی خاطر خریدا تھا۔ میں سارا دن اس کی بیوی کی خدمت کرتی اور پھر بھی شکر کرتی کہ اس کی عورت اور بچوں کی خدمت کرتی ہوں، مگر میری عزت تو محفوظ ہے نا، میری روح پر تو کوئی تشدد نہیں ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد اس شخص کی بھی نیت خراب ہو گئی۔ میں اس کے لیے بھی خریدا ہوا مال تھی، اس کی ملکیت تھی۔ میں یہ اذیت کب تک برداشت کرتی؟ ایک رات اس کے بچے نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا
اور مجھے بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا۔ شب بھر کے سفر کے بعد میں سڑک پر پہنچی۔ ادھر سے مسافروں کی بس کا گزر ہوا۔ ڈرائیور کو میں نے رکنے کا اشارہ کیا، اس نے بس روکی اور مجھے بٹھا لیا۔ میرے پاس کرایہ نہ تھا۔ ایک مسافر نے میری شکل کو بھانپ لیا، اس نے میرا کرایہ دیا۔ وہ ایک پاکستانی تھا۔ میں نے اس کو اپنا احوال مختصر بتایا۔ اس نے کہا کہ اس ملک کا قانون ہے کہ نہ محرم عورت کو نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی اس کے ساتھ سفر کر سکتا ہوں۔ جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں کچھ بنگالی ہیں، وہ تمہارے ہم وطن ہیں، تم ان کو اپنی کہانی سناؤ، ممکن ہے وہ تمہاری مدد کریں۔ وہ مجھے بنگالیوں کے پاس لے گیا جہاں مجھ کو وہی بھارتی دلال نظر آیا جس نے مجھے پہلی بار کلکتہ میں بھیجا تھا۔ اس نے مجھے اور میں نے اس کو پہچان لیا۔ وہ مجھ سے معافیا مانگنے لگا، بولا اس بار اعتبار کرو، میں تم کو تمہارے والدین کے پاس پہنچا دوں گا کیونکہ میرے سوا تم کو وہاں اور کوئی نہیں لے جا سکتا۔ تمہارے پاس تو پاسپورٹ بھی نہیں ہے، تم گرفتار کر لی جاؤ گی۔ یہاں کے مقامی بہت سخت لوگ ہیں، ان کے ہتھے لگ گئی تو پھر سے تم کو تمہارے سابقہ مالک کے حوالے کر دیں گے۔ یہاں کے تھانے میں بھی کوئی تمہاری بات کو نہیں سمجھے گا اور نہ ہی تمہیں ان کی زبان سمجھ آئے گی۔ مرتی کیا نہ کرتی اور کہاں جاتی، اس دلال نے دبئی لا کر پھر سے مجھ کو فروخت کر دیا۔ جس نے مجھے خریدا تھا وہ برا آدمی نہ تھا، اس کو بس ایک خدمت گار کی ضرورت تھی۔ گھر پر ملنے اس کا ایک پاکستانی دوست وحید آیا کرتا تھا۔ ایک روز مجھے وحید سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے اس کو اپنی کہانی سنائی اور مدد کی درخواست کی۔ وہ بولا میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، مجھے اپنے دوست سے بات کرنی ہوگی کیونکہ میں دوست سے غداری نہیں کر سکتا۔ اس نے دوست سے بات کی جس نے مجھے خریدا تھا۔ وہ بولا اگر تم اس کو لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو ورنہ میں کسی اور کے حوالے کر دوں گا۔ بہرحال پاکستانی بھائی نے اس شرط پر مدد کا وعدہ کیا کہ وہ کسی شریف آدمی سے میرا نکاح کر دے گا اور میں اس کسی کی بیوی بن کر اس کے ساتھ عزت کی زندگی گزاروں گی۔ میں نے یہ شرط قبول کر لی تو وہ مجھے اپنے ساتھ پاکستان لے آیا اور یہاں ایک خوشحال دیہاتی کے ساتھ میرا نکاح کرا دیا جس کی بیوی فوت ہو چکی تھی مگر اس کے 3 لڑکے تھے۔ اس کا نام جازیب تھا۔ وہ صحت مند اور خوش شکل آدمی لیکن عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا۔ اپنے سے بڑے عمر کے شخص کو قبول کرنا اب میری مجبوری بن چکی تھی۔ کوئی ٹھکانہ جو نہیں تھا اور پاکستانی بھائی سے وعدہ بھی کر چکی تھی۔ میں نے نکاح تو کر لیا مگر دل خوشی سے نہیں کیا۔ مجھے دلی خوشی نہیں ملی، پھر بھی ایک گھر اور تحفظ دینے والا جیون ساتھی ملا تھا۔ سبھی سمجھیے اب میرا سفر ختم ہو گیا ہے لیکن قسمت میں سکون بھی نصیب والوں کو ہی ملتا ہے۔ شوہر تو محبت برا سلوک رکھتا مگر اس کے بچے سیانے تھے، وہ مجھے قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ سوتیلے لڑکوں نے مجھے ستانا شروع کر دیا۔ وہ میری جھوٹی شکایتیں باپ سے لگاتے تو میرا شوہر کہتا کہ تم میرے لڑکوں کا خیال رکھا کرو اور ان کو شکایت کا موقع نہ دینا ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں اتنی بھٹک چکی تھی کہ اب کسی صورت طلاق لینا نہ چاہتی تھی۔ جو بھی سلوک بچے کرتے چپ چاپ سہتی اور سوچتی کہ شریف آدمی اور اس کے گھر کی چھت تو مجھے میسر ہوئی ہے نا۔ گھر کی 4 دیواری اور عزت کی روٹی بھی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ شوہر کے لڑکے مجھے اپنا دشمن سمجھتے تھے لیکن میں تو انہیں دشمن نہیں سمجھتی تھی۔ آخر وہ دن آ گئے کہ مجھے سکون نصیب ہوا۔ لڑکے بڑے ہو گئے تو ان کی عقل آ گئی۔ اب وہ مجھے نہیں ستاتے تھے بلکہ میرا بہت خیال رکھتے تھے کیونکہ ان کو کھانا پینا وقت پر ملتا تھا۔ میں ہر طرح سے ان کی خدمت کرتی اور ان کے تمام کام کرتی تھی۔ دکھ کے دن آخر کار ختم ہو گئے۔ لڑکوں کی شادیاں ہو گئی، ان کے بچے ہو گئے۔ میں نے ان کی پرورش میں بھی مدد کی تو ان کی بیویاں مجھے چاہنے لگی۔ شوہر وفات پا گئے تو انہیں سوتیلے لڑکوں نے مجھ کو سکھ دیا اور زمانے کے سرد و گرم سے بچایا۔ وہ اب مجھ کو سگی ماں کی طرح سمجھتے ہیں اور عزت کرتے ہیں۔ سوچتی ہوں اگر یہ میرے نہ بنتے تو اس بڑھاپے میں کہاں جاتی۔ اپنوں کو تو کھو چکی تھی، اب ان سے ملنا محال تھا۔ یہ صرف میری کہانی نہیں، ایسی ہزاروں بنگلہ دیشی لڑکیاں غربت کے باعث در بدر ہوئی ہیں۔ ان کو نوکریوں کا جھانسا دے کر یہ مجرم لوگ پردہ فروشی کرتے ہیں اور اب بھی کرتے ہوں گے۔ یوں غربت نے مجھے ایسی منڈی میں بھیج دیا جہاں لڑکیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج میں بڑھاپے میں اپنے سوتیلے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں اور بہت اچھی گزار رہی ہوں۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں جس طرح غربت نے مجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا، کوئی ہوا کی بیٹی ایسے مجبور نہ ہو اور نہ یوں کسی منڈی میں جانوروں کی طرح بکے۔ خدا را اپنے آس پاس رہنے والے غریبوں کا خیال رکھا کرو کیونکہ کچھ لوگ خوددار لوگ ہوتے ہیں اور وہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے حالات کا کسی کو نہیں بتاتے
اور مجبوراً کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت سارے حادثات ہو جاتے ہیں، جیسے میرے ساتھ ہوا۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر آپ کی ماں، آپ کی بہن یا بیٹی کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ اللہ سب بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے اور سب مردوں کو حیا دے۔